ہمیں تمہاری کہانی پسند آئی ماریا، یہ کہہ کر مردہ لاش ماریا کے آگے آگے جا رہی تھی۔ نقش سلیمانی سامنے پہاڑوں کے کسی گاڑ میں تھی۔ مردہ لاش نے ماریا کو یہی بتایا تھا کہ کمال کی بات یہ تھی کہ لاش ماریا کو دیکھ سکتی تھی۔ کافی دیر سفر کرنے کے بعد لاش اور ماریا جنگل میں سے نکل کر پہاڑوں کے پاس آ گئے۔ یہ پہاڑ کافی اونچے اونچے تھے اور سبز جنگل سے ڈھکے ہوئے تھے۔ مردہ لاش نے پیچھے مڑ کر کہا، دن نکلنے سے پہلے پہلے ہمیں پہاڑوں کے گاڑ میں پہنچ جانا ہوگا، کیونکہ دن کی روشنی میں غائب ہو جاؤں گا۔ ماریا نے پوچھا، کیا ہم صبح سے پہلے پہلے گاڑ میں پہنچ جائیں گے؟ کیوں نہیں، میرے پیچھے پیچھے چلی آؤ۔ لاش جھاڑیوں میں سے گزرتی چلی جا رہی تھی۔ ماریا اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ آخر وہ ایک پہاڑ کے پاس پہنچ گئے۔ مردے نے کہا، اس پہاڑ میں ایک غار ہے، ہمیں اس میں جانا ہے۔ تم ڈرنا نہیں، ہو سکتا ہے وہاں کوئی خوفناک بلا ہمارا راستہ روک کر کھڑی ہو جائے۔ ماریا نے کہا، میں نہیں گھبراؤں گی۔ اب ان کے سامنے ایک تاریک غار تھا۔ لاش غار میں داخل ہو گئی، ماریا بھی اس کے ساتھ اندر چلے گئی۔ اندر جاتے ہی جیسے کسی کی زبردست پھنکار سنائی دی۔ یہ ایک اژدہا تھا جس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ لاش نے آگے بڑھ کر اژدہے کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا۔ ایک خوفناک چیخ کی آواز گونجی اور اژدہے نے تڑپنا شروع کر دیا۔ اژدہے کے منہ میں ہاتھ ڈال کر لاش نے ایک منکا نکال کر ماریا کو دیا اور کہا، اس کو سنبھال کر رکھنا، جب تک یہ تمہارے پاس ہے تم پر سانپ، آگ، پانی اثر نہیں کرے گا۔ ماریا نے منکا لے کر جیب میں ڈال لیا۔ آگے گئے تو ایک موڑ پر ایک بن مانس لمبے لمبے نوکیلے دانت نکالے کھڑا تھا۔ لاش نے اسے گھور کر دیکھا تو وہ پیچھے ہو گئی۔ اس کے بعد لاش آگے آگے جا رہی تھی، ماریا اس کے پیچھے۔ لاش نے آگے جا کر ایک صندوق کھولا، اس کے اندر سے نقش سلیمانی نکال کر ماریا کو دیا۔ جیسے ہی اسے نقش سلیمانی ماریا کو دیا، ایک دم سے منظر بدل گیا۔ ماریا نے دیکھا کہ وہ شمشان بھومی میں کھڑی ہے۔ اب اس کے ہاتھ میں نقش سلیمانی تھا اور ساتھ میں اژدہے کا منکا۔ اب اس نے ادھر سے سفر کرنا شروع کر دیا۔ وہ واپس لیلا کے پاس آئی۔ لیلا اس کو اپنے باپ کے پاس لے گئی۔ اس نے جا کر نقش سلیمانی کی مدد سے اس کے باپ کو ٹھیک کیا۔ اس کے بعد ماریا خانم کے پاس آ گئی۔ اب ماریا کو اپنے بھائی امبر اور ناگ کی بہت زیادہ یاد آ رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ہندوستان جائے گی۔ یہ سوچ کر ماریا سیدھا ہوائی اڈے آ گئی۔ اژدہے کے منہ سے نکلا ہوا منکا ماریا کی جیب میں تھا۔ ہوائی اڈے پر اسے معلوم ہوا کہ ایک جہاز آسٹریلیا جا رہا ہے اور وہ راستے میں ہندوستان کے شہر بمبئی میں رکے گا۔ ماریا نے سوچا کہ وہ اس جہاز میں سوار ہو کر ناگپور چلی جائے گی۔ ماریا جہاز میں سوار ہو گئی۔ جہاز ٹھیک وقت پر فضا میں بلند ہو گیا اور اس نے ہندوستان کی طرف اڑنا شروع کر دیا۔ جہاز میں کافی لوگ سوار تھے۔ ماریا کونے میں ایک جگہ اکیلی بیٹھی تھی۔ جس وقت جہاز ہوائی اڈے سے اڑا تھا، اس وقت آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور تیز آندھی چل رہی تھی۔ ہوائی جہاز کے پائلٹ کا خیال تھا کہ وہ جہاز کو بادلوں کی تہہ کے اوپر تک لے جائے گا اور یہاں پر ہر طرف بادل ہی بادل تھے۔ جہاز نے نیچے اترنے کی کوشش کی مگر اب نیچے اترنا بھی مشکل تھا۔ پائلٹ جہاز کو کافی اوپر لے گیا تھا۔ اب اس نے ایک طرف کو اڑنا شروع کر دیا۔ یہاں بجلی چمک رہی تھی، بادل گرج رہے تھے۔ اصل میں جہاز راستہ بھول گیا تھا اور ایئرپورٹ والوں کے ساتھ اس کا سلسلہ ٹوٹ گیا تھا۔ مسافر پریشان ہونے لگے۔ ایئر ہوسٹس نے آ کر کہا، آپ لوگ فکر نہ کریں، جہاز اگرچہ راستہ بھول گیا ہے مگر ہم کسی نہ کسی شہر میں اترنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جلد ہی طوفان تھم جائے گا اور ہم کسی شہر میں ضرور اتر جائیں گے۔ مگر طوفان پہلے سے زیادہ تیز ہو گیا۔ جہاز نے ہوا میں اڑنا شروع کر دیا۔ مسافر شور مچانے لگے۔ جہاز کا عملہ بھی پریشان ہو گیا۔ بجلی زور سے چمکی اور جہاز کے ایک انجن پر گری۔ دھماکہ ہوا اور جہاز کا ایک انجن ٹوٹ کر نیچے فضا میں گر پڑا۔ مسافروں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ پائلٹ نے جہاز کو باقی 3 انجنوں سے چلانا شروع کیا اور وہ جہاز کو نیچے لے آیا، اس خیال سے کہ وہ کسی نہ کسی جگہ اسے زبردستی اتار لے گا۔ لیکن جہاز کی بدقسمتی یہ ہوئی کہ نیچے سمندر تھا۔ جوں ہی جہاز نیچے آیا، دیکھا کہ سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ جہاز میں ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا گیا۔ پائلٹ جہاز کو اونچا لے گیا۔ اوپر جاتے ہی جہاز کا دوسرا انجن بھی جہاز سے الگ ہو گیا اور اس میں آگ لگ گئی۔ پائلٹ کے لیے اب سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں تھا کہ جہاز کو سمندر میں اتار دے۔
جہاز اپنے آپ بھی نیچے کو آ رہا تھا۔ ماریا بھی پریشان تھی مگر اسے یقین تھا کہ اژدہے کا منکا اسے پانی سے بچا لے گا۔ منکا نکال کر اس نے گلے میں ڈال لیا۔ جہاز ایک زوردار دھماکے کے ساتھ سمندر کی موجوں سے ٹکرا گیا۔ ماریا کو جب ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو سمندر کی بپھری ہوئی موجوں کے اوپر پایا۔ موجیں اسے بہائے لیے جا رہی تھیں، کبھی اٹھا کر دوسری طرف پھینک دیتی اور کبھی دوسری طرف۔ ہوائی جہاز کا کہیں نام و نشان تک نہیں تھا۔ اژدہے کا منکا ماریا کے گلے میں تھا اور اسی کی وجہ سے وہ ڈوب نہیں رہی تھی۔ سمندر میں زبردست طوفان تھا، بادل گرج رہے تھے، بجلی چمک رہی تھی اور تیز ہوا چل رہی تھی۔ ماریا کو موجیں لیے جا رہی تھی۔ خدا جانے کب تک ماریا سمندر کے طوفان میں پھنسی رہی۔ آخر خدا خدا کر کر طوفان تھما۔ بادل چھٹے اور دھوپ نکلی، بارش رک گئی، آندھی کا زور بھی ٹوٹ گیا۔ ماریا سمندر کی لہروں پر بہتی جا رہی تھی۔ اتنے میں ایک شارک مچھلی ماریا کے سامنے آ گئی۔ شارک مچھلی انسان کو زندہ نگل جاتی ہے۔ ماریا گھبرا گئی۔ شارک مچھلی کو ماریا نظر نہیں آ رہی تھی مگر اسے انسانی گوشت کی بو آ رہی تھی۔ وہ اس بو کے سراغ پر ماریا کے قریب آ گئی۔ ماریا خوف سے کانپنے لگی مگر منکا یہاں بھی کام آیا۔ اس کی وجہ سے شارک مچھلی کو جیسے بڑے زور کا جھٹکا لگا اور وہ تڑپ کر بھاگ گئی۔ سارا دن، ساری رات اور پھر اگلا سارا دن ماریا سمندر میں تیرتی رہی۔ شام کے قریب ماریا نے دور ایک جہاز کو دیکھا جو شاید طوفان کی وجہ سے سمندر میں رک گیا تھا۔ ماریا نے اس جہاز کی طرف تیرنا شروع کیا۔ قریب جا کر ماریا نے دیکھا کہ وہ ایک آبدوز تھی جو سمندر سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ جہاز کا کپتان دوربین لیے دور سمندر میں دیکھ رہا تھا، شاید اسے کسی دوسرے جہاز کا انتظار تھا۔ ماریا جہاز کی لوہے کی سیڑھی سے ہو کر آبدوز کے اوپر چڑھ گئی۔ اسے کسی نے نہ دیکھا، وہ آبدوز کے کونے میں بیٹھ گئی اور لمبے لمبے سانس لے کر آرام کرنے لگی۔ یہ آبدوز ایک جرمن آبدوز تھی اور سمندر کے بیچ میں وہ پٹرول لینے کے لیے کھڑی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک جرمن پٹرول والا جہاز وہاں آ گیا۔ لمبا پائپ ڈال دیا گیا اور آبدوز میں تیل بھرنا شروع ہو گیا۔ دونوں جہازوں کے کپتان ایک دوسرے سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ آبدوز کے فوجی ملا بھی اوپر آ کر جنگلے کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کی باتوں سے معلوم ہوا کہ پٹرول والا جہاز واپس جرمنی جا رہا تھا اور آبدوز ہندوستان کے سمندروں میں جاپانی جہازوں کی تلاش میں جا رہی تھی۔ ماریا نے سوچا کہ وہ آبدوز میں ہی رہے گی۔ اس میں سفر کر کر کم از کم وہ ہندوستانی سمندر میں تو پہنچ جائے گی، پھر وہاں سے کسی نہ کسی طرح سے ہندوستان پہنچنے کی کوشش کرے گی۔ آبدوز کا گول ڈھکن اٹھا ہوا تھا، اس کے اندر سے لوہے کی سیڑھی نیچے آبدوز میں اترتی تھی۔ ماریا خاموشی سے آبدوز کے اندر آ گئی۔ یہ آبدوز لمبی تھی اور اس کے چھوٹے چھوٹے کیبن لمبے روکھ پر تھے۔ ماریا ایک کونے میں جا کر آخری کیبن میں آ گئی۔ اس کیبن میں کھانے پینے کے ڈبے رکھے ہوئے تھے۔ ماریا کو معلوم تھا یہاں کوئی ملا نہیں رہتا، بس یہ ایک سٹور ہے جس میں ماریا بغیر کسی مداخلت کے بڑے سکون سے سفر کرے گی۔ آبدوز نے پٹرول لے لیا تھا، اس کے ساتھ ہی سارے ملا کپتان سمیت آبدوز کے اندر آ گئے اور آبدوز میں بومپو کی آواز گونجی، جس کا مطلب یہ تھا کہ آبدوز سمندر کے اندر اترنے والی ہے۔ آہستہ آہستہ آبدوز نے سمندر کے اندر اترنا شروع کر دیا۔ جب آبدوز کافی نیچے اتر گئی تو اس نے آگے کو سفر شروع کر دیا۔ جس سٹور میں ماریا آرام کر رہی تھی اس کے ساتھ والا کیبن کپتان کا تھا۔ اندر کپتان وائرلیس پر کسی سے باتیں کر رہا تھا، اس کی آواز ماریا کو صاف سنائی دے رہی تھی۔ کپتان کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے، 15 ڈگری جنوب مشرق کی جانب 1600 میٹر آگے برطانوی جہاز آ رہا ہے، 15 ڈگری جنوب مشرق، ہوشیار۔ اس کے بعد کپتان نے حکم دینے شروع کر دیا کہ آبدوز کو ایک خاص زاویے پر لے آؤ۔ کپتان نے پیریسکوپ میں سے باہر سمندر کی سطح پر دیکھا، ذرا فاصلے پر ایک برطانوی جنگی جہاز چلا جا رہا تھا۔ اس سے بہتر نشانہ کبھی نہیں ہو سکتا تھا، بڑا اچھا شکار مل گیا تھا۔ جرمن کپتان نے حکم دیا، 15 ڈگری پر تارپیڈو تیار کر لو۔ تارپیڈو توپ میں بھر دیا گیا۔ کپتان نے پیریسکوپ دوربین میں سے دیکھتے ہوئے ایک دم حکم دیا، فائر! آبدوز کو ایک ہلکا سا دھچکا لگا۔ تاروپیڈ آبدوز میں سے نکل کر پانی کے اندر ہی اندر سے برطانوی جہاز کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اتفاقاً ایسا ہوا کہ برطانوی جہاز کے کپتان نے جہاز کا رخ موڑ دیا۔
تار پیڈو جہاز کو لگنے کی بجائے اس کے قریب سے ہو کر گزر گیا۔ کپتان جہاز کے ڈیک پر کھڑا تھا۔ اس نے جو ایک سفید لکیر جہاز کے قریب سے ہو کر سمندر میں گزرتے دیکھی تو اس کا تو دم ہی خشک ہو گیا۔ یہ تارو پیڈو تھا جو اگر برطانوی جہاز کو لگ جاتا تو جہاز کے 2 ٹکڑے ہو جاتے اور وہ آن کی آن میں ڈوب جاتا۔ خطرہ آس پاس ہی تھا۔ اس نے چیخ کر حکم دیا گولہ باری شروع کی جائے، یہاں اب دوس ہے۔ جہاز کی توپوں نے سمندر میں چال میل کے اندر اندر زبردست گولے پھینکنے شروع کر دیے۔ یہ گولے سمندر کے اندر جا کر پھٹنے لگے۔ یہ گولے خاص طور پر سمندر کے اندر آبدوز کو تباہ کرنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ ان لوگوں نے سمندر میں 4 میل کے اندر اندر طوفان مچا دیا۔ آبدوز کے سر کے اوپر آ کر گولے پھٹنے لگے۔ آبدوز میں کھلبلی مچ گئی۔ ملا ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ کپتان آبدوز کو نیچے لے جانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن برطانوی جہاز نے گولہ باری بند نہ کی۔ دھماکے کے ساتھ ایک گولہ آبدوز کے اوپر آ کر پھٹا۔ آبدوز کے اوپر سوراخ ہو گیا، پانی اندر داخل ہونے لگا۔ یہ آبدوز کی موت تھی۔ اب آبدوز کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ دوسرا گولہ آبدوز کے پہلو سے آ کر ٹکرایا اور پھٹ گیا۔ آبدوز کی لوہے کی دیوار پھٹ گئی اور پانی اندر آ گیا۔ سمندر کا پانی اس قدر تیزی سے اندر آیا کہ ملا کچھ بھی نہ کر سکے۔ آبدوز پانی سے بڑھ گئی اور تھوڑی دیر بعد ملاؤں کی لاشیں تیر رہی تھیں۔ ماریا جس کیبن میں تھی وہ بھی پانی سے بڑھ گیا تھا۔ ماریا پانی میں ڈوبی ہوئی تھی اور آبدوز کی دیوار کو زور سے دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اژدہے کا منکا یہاں بھی اس کی جان بچا گیا۔ اس نے منکا آگے کر دیوار کے ساتھ رگڑا تو لوہے کی دیوار ٹوٹ گئی۔ ماریا آبدوز سے نکل کر سمندر میں آ گئی۔ پانی اسے اٹھا کر سمندر کی سطح پر لے آیا۔ سطح کے اوپر آ کر اس نے دیکھا کہ دھوپ چمک رہی ہے اور برطانوی جہاز قریب ہی کھڑا آبدوز کی تباہی کا منظر دیکھ رہا ہے۔ سارے ملا جہاز کے ڈیک پر کھڑے نعرے لگا رہے تھے۔ انہوں نے آبدوز کو ڈبو دیا تھا اور اب بہت خوشی منا رہے تھے۔ ماریا تیرتی ہوئی برطانوی جہاز کے قریب آ گئی۔ جہاز کے عقب میں جہاز کا لنگر لوہے کی موٹی زنجیر کے ساتھ لٹک رہا تھا۔ ماریا اس زنجیر کی مدد سے جہاز کے اوپر چڑھ آئی۔ وہ تھک گئی تھی۔ ڈیک پر جنگلے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ جہاز کے انگریز ملا خوشی سے نعرے لگا رہے تھے اور جہاز کے بومپو بھی بج رہے تھے۔ یہ مسرت کا اظہار تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ دشمن پر فتح پا لی گئی ہے۔ ماریا کو کسی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ سکون سے ڈیک پر نیم دراز تھی اور گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ دھوپ نے اس کے جسم کو سکون دیا۔ اب اسے سخت بھوک لگ رہی تھی۔ یہ سوچ کر کہ جہاز میں کافی کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی، وہ ڈیک پر سے گزرتی اس دروازے کی طرف آ گئی جو نیچے جاتا تھا۔ سیڑھیاں اتر کر وہ جہاز کے نیچے آئی تو باہر جانب کیبنوں کی قطار چلے گئی تھی۔ ایک طرف سے انجن کے تیل اور بارف کی بو آ رہی تھی تو دوسری طرف سے ماریا نے ایک ملا کو ہاتھ میں کافی کی پیالیاں لیے آتے دیکھا۔ ضرور باورچی خانہ ادھر ہوگا، ماریا نے سوچا اور اس طرف کو چل دی۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد باورچی خانہ آ گیا۔ یہ جہاز کا بڑا خوبصورت اور کافی بڑا باورچی خانہ تھا۔ ماریا اندر داخل ہو گئی۔ کچھ ملا میز پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، چائے پی رہے تھے۔ کونے میں سنگ مرمر کے بجلی کے چولہوں کے اوپر بڑے بڑے المونیم کے دیگچے چڑھے تھے۔ لمبی میز پر کھانے کے برتن پڑے تھے۔ بڑے ہوئے کھانے کا وقت ہو رہا تھا۔ ماریا نے ایک پلیٹ اٹھا کر اس میں چوزے کا گوشت، مچھلی اور کچھ کباب اور ڈبل روٹی رکھی اور ایک خالی میز پر بیٹھ کر مزے سے کھانے لگی۔ کسی کو خبر نہ ہوئی کہ کمرے میں ایک عورت بیٹھی مفت کھانا کھا رہی ہے۔ ماریا کھانا کھا چکی تو سوچا کہ کافی بھی پینی چاہیے، مگر کافی ابھی تیار نہیں ہوئی تھی۔ آخر اس نے چائے کی ایک پیالی پی اور باورچی خانے سے باہر نکلنے لگی۔ اتفاق سے جب وہ باہر نکلنے لگی تو ایک برطانوی ملا جھومتا جماتا اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ ماریا سے ٹکرا گیا۔ ماریا دھکا لگنے سے سامنے میز سے ٹکرائی جس پر ایک شیشے کا گلاس گر کر ٹوٹ گیا۔ موٹا ملا تو بونچ کر رہ گیا۔ یہ اس سے کس کا جسم ٹکرایا ہے؟ باورچی نے پوچھا۔ یہ گلاس تم نے کیسے توڑ دیا؟ موٹا ملا تنگ آ کر بولا، میں بھی سوچ رہا ہوں کہ یہ کون ابھی مجھ سے ٹکرایا ہے۔ کوئی بھوت ہوگا۔ بھوت اگر میرے سامنے آ جائے تو میں اس کا کچھ عمر نکال دوں گا۔ ماریا کو بڑا غصہ آیا کہ کمبخت نے ایک تو مجھے دھکا دیا ہے اور اوپر سے میری بے عزتی بھی کر رہا ہے۔ اس نے دوسری میز پر سے پانی کا ایک جگ اٹھایا اور قریب آ کر اس کا سارا پانی موٹے ملا کے سر پر انڈیل دیا۔ موٹا ملا دم بخود ہو کر رہ گیا۔ جتنی دیر اس کے سر کے اوپر پانی گرتا رہا وہ اپنی جگہ سے بالکل نہ ہلا۔ جب جگ کا پانی ختم ہو گیا تو وہ گردن گھما کر بولا، بھوت، یہ بھوت کا کام ہے، اور وہ کانپنے لگا۔ ماریا نے زور سے جگ اس کے سر پر دے مارا۔
چھن کی آواز کے ساتھ ہی جگ ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر فرش پر بکھر گیا۔ موٹا ملا بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ ماریا باہر نکل گئی۔ اب اسے کوئی ایسی جگہ چاہیے تھی جہاں وہ کپڑے بدل کر آرام کر سکے اور کوئی اسے پریشان نہ کرے۔ ایک کیبن کھلا تھا۔ ماریا نے اندر جھانک کر دیکھا، شاید یہ کپتان کی بیوی کا کیبن تھا۔ وہ اندر داخل ہو گئی اور فرش پر قالین بچھا تھا۔ الماری میں کپڑے رکھے تھے۔ ماریا نے الماری میں سے اپنی پسند کا ایک سادہ لباس نکال کر پہن لیا۔ پرانے کپڑے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیے۔ بال بنائے، کنگھی کی، کندھوں پر شال اوڑھی، پاؤں میں جوتا پہنا اور کسی ایسی جگہ کو تلاش کرنے لگی جہاں اسے کوئی پریشان نہ کر سکے، وہ آرام سے سو جائے۔ ماریا جہاز کے اندر گھومتے پھرتے نچلی منزل پر چلے گئی۔ یہاں گودام تھے، سٹور بنے تھے جن کے دروازوں پر لوہے کے بڑے بڑے قفل پڑے تھے۔ ایک جگہ ماریا گھومنے لگی تو اسے یوں لگا جیسے کسی شے کے گرنے کی آواز آئی ہے۔ وہ رک گئی اور کان لگا کر سننے لگی۔ آواز نہیں آئی۔ وہ چلنے لگی تو آواز پھر آئی۔ یہ آواز ایک ایسے لوہے کے دروازے کے دوسری جانب سے آ رہی تھی جس کے باہر تالا بھرا تھا۔ ماریا نے لوہے کے دروازے کے ساتھ کان لگا دیے۔ اندر کسی شے سے ٹھک ٹھک کر رہا تھا، جیسے کوئی کسی شے کو بڑی آہستگی سے توڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ماریا حیران ہوئی کہ یہ کون ہے جو تالے کے اندر پڑا ہے، اس کا راز کیا ہے؟ ماریا نے دروازے پر ہاتھ سے ٹھک ٹھک کی، اندر کی آواز رک گئی۔ تھوڑی دیر بعد ماریا نے پھر ٹھک ٹھک کی، اندر سے بھی کسی نے ٹھک ٹھک کی۔ ماریا نے آواز دے کر پوچھا، اندر کون ہے؟ اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ ماریا نے دوبارہ آواز دی، اندر کون ہے؟ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر کسی مرد کی آواز اندر سے آئی، تم کون ہو؟ اس کا جواب ماریا کیا دیتی؟ اس نے کہا، میں کون ہوں یہ مت پوچھو، یہ بتاؤ کہ تم کون ہو۔ اندر سے آواز آئی، اگر تم اس جہاز کی کوئی عورت ہو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں جرمن قیدی ہوں اور ڈوبے جہاز الفریڈ کا کپتان شمل ہوں۔ ماریا سمجھ گئی کہ جرمن قیدی ہے جس کو اس برطانوی جہاز والوں نے اس کا جہاز ڈبونے کے بعد قید کر لیا ہے، تو کیا اسے اس کپتان کی مدد کرنی چاہیے؟ ماریا نے سوچا، ہاں ضرور مدد کرنی چاہیے۔ قیدی کسی بھی ملک کا ہو، وہ قیدی ہوتا ہے، بے بس اور مجبور ہوتا ہے۔ کسی ملک کو حق نہیں کہ وہ کسی دوسرے ملک کے انسان کو اپنی قید میں ڈال کر بے بس کر دے۔ یہ سوچ کر ماریا نے کہا، کپتان شمل، میری بات غور سے سنو، میں اس جہاز پر ضرور سفر کر رہی ہوں، مگر میرا تعلق اس جہاز سے نہیں ہے اور نہ میں برطانوی عورت ہوں۔ میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں، مگر تم کون ہو؟ میں نے تمہیں پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ مجھ سے یہ ہرگز مت پوچھو کہ میں کون ہوں۔ تمہارے لیے اتنا جان لینا ہی کافی ہے کہ میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں، مگر تم میری کیا مدد کر سکتی ہو؟ اگر تم نے مجھے اس وقت نکال بھی دیا تو میں دوبارہ گرفتار کر لیا جاؤں گا، اس جہاز سے نجات حاصل نہیں کر سکوں گا۔ یہ ٹھیک ہے، مگر میں کوشش کروں گی کہ تمہیں اس جہاز سے فرار کروانے میں تمہاری مدد کروں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام ماریا ہے۔ تم اس جہاز پر کیا کرتی ہو؟ تم پھر وہی سوال کر رہے ہو جس سے میں نے تمہیں منع کیا تھا۔ بہرحال آج رات کو میں پھر آؤں گی۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ جرمن جہاز کا کپتان شمل ادیر عمر آدمی تھا جس کا جہاز برطانوی ملاؤں نے ڈبو دیا تھا۔ اسے تارو پیڈو مار دیا گیا تھا۔ اس کے مسافر اور عملے کے آدمی جہاز کے ساتھ ہی غرق ہو گئے تھے۔ صرف کپتان ایک کشتی پر بیٹھا فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اسے آج 7واں روز گزر گیا تھا۔ وہ ایک روشن دان کو توڑ کر باہر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ماریا نے اس کی آواز سن لی۔ کپتان شمل بڑا حیران ہو رہا تھا کہ یہ کون عورت ہے جو اس کی مدد کرنا چاہتی ہے اور جس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ آدھی رات کو پھر آئے گی۔ اس نے سوچا، کہیں یہ دشمن کی کوئی جاسوس تو نہیں؟ لیکن وہ تو دشمن کی قید میں ہے، اسے کیا پڑی ہے کہ اس کے پیچھے لگائے؟ کپتان شمل سارا دن ساری رات سوچتا رہا۔ شام کو ایک انگریز ملا اسے اندر کھانے کا ڈبہ پھینک کر چلا گیا۔ کھانا کیا تھا؟ بس تھوڑی سی مچھلی اور ڈبہ روٹی تھی۔ کیپٹن شمل نے زہر مار کی اور آدھی رات کا انتظار کرنے لگا۔ جب رات آدھی سے زیادہ گزر گئی اور سمندر کی موجوں کا شور صاف سنائی دینے لگا تو کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں ماریا ہوں کپتان۔ کپتان نے دروازے کے ساتھ منہ لگا کر جلدی سے کہا، تم آ گئی ماریا؟ ہاں میں آ گئی ہوں، میں دروازہ کھولنے لگی ہوں۔ کیا تمہارے پاس چابی ہے؟ نہیں۔ پھر تم لوہے کا اتنا مضبوط تالا کس طرح سے کھولو گی؟ میں اسے توڑ دوں گی، شور مچے گا، میں بڑے آرام سے اسے سیل کر دوں گی۔ یہ کیسے ہو سکے گا؟ تم خاموش ہو کر تماشا دیکھتے رہو۔ اور ہاں، ایک بات اور میں تمہیں بتا دینا چاہتی ہوں۔ وہ کیا بات ہے بیٹی؟
تم نے مجھے بیٹی کہا ہے، اب سمجھ لو کہ میں بیٹی بن کر تمہاری مدد کروں گی، مگر میں تمہیں نظر نہیں آؤں گی۔ کیا تم مجھے دیکھ نہ سکو گے؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو بیٹی؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں کیپٹن، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو دکھائی نہ دے جبکہ دونوں آنکھیں ٹھیک ہوں؟ اس میں ایک راز ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہو سکتا۔ میں اس جہاز پر کسی کو دکھائی نہیں دے رہی، میں تو تمہیں بھی نظر نہیں آؤں گی، تو کیا تم کوئی بھوت ہو؟ نہیں، میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، مگر مجھ میں ایک خاص بات ہے اور وہ یہ کہ میں کسی کو دکھائی نہیں دیتی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، جب میں تمہارے سامنے آ جاؤں گی تو تمہیں بھی یقین آ جائے گا۔ اس کے بعد ماریا نے اژدہے کے منکے کو گلے سے اتار کر تالے کے ساتھ رگڑا۔ تالا ایک دم سے کھل گیا۔ ماریا نے منکا دوبارہ گلے میں ڈالا اور تالا کھول کر دروازے کو ذرا سا دھکیلا اور اندر آ گئی۔ کیپٹن شمل نے دروازے کو ذرا سا کھلتے دیکھا اور پھر دروازہ اپنے آپ بند ہو گیا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ دروازہ کھلا بھی اور بند بھی ہو گیا۔ تو کیا ماریا ٹھیک کہتی تھی کہ میں دکھائی نہیں دوں گی؟ وہ ضرور اندر آ چکی ہے۔ ماریا نے دیکھا کہ یہ ایک تنگ سا کیبن تھا جس میں سوائے ایک پرانی گھاٹ کے اور کچھ نہیں تھا۔ کیپٹن شمل دروازے کے آگے کھڑا تھا۔ ماریا نے کہا، کیپٹن میں اندر آ چکی ہوں۔ تم کہاں ہو بیٹی ماریا؟ میں یہاں ہوں۔ ادھر؟ کہاں؟ اس طرف۔ اور ماریا نے بوڑھے کیپٹن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے چارپائی کی طرف موڑ دیا۔ کیپٹن شمل زندگی میں پہلی بار تجربہ کر رہا تھا کہ ایک عورت کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہے، مگر وہ عورت اسے نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک بار تو اسے پسینہ آ گیا تھا، اس کا سارا بدن لرز گیا، پھر وہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ بیٹی ماریا، تم نے جو کہا ٹھیک نکلا۔ بیٹی ماریا، تم نے جو کہا ٹھیک نکلا۔ ہاں کیپٹن، میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ ادھر آ کر بیٹھ جاؤ۔ کیپٹن چارپائی پر بیٹھ گیا۔ ماریا نے کہا، میں تمہیں یہاں سے آزاد کروانے کی پوری کوشش کروں گی۔ کیپٹن بولا، بیٹی جب تک یہ جہاز کسی بندرگاہ کے ساتھ نہیں لگ جاتا میں آزاد ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر تم نے مجھے اس کیبن سے باہر بھی نکال دیا تو یہ آزادی میرے لیے بیکار ہوگی، کیونکہ برطانوی ملا مجھے پھر سے پکڑ کر قید کر دیں گے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدھی رات کو تم کشتی سمندر میں اتار کر فرار ہو جاؤ؟ یہ بھی خطرناک بات ہوگی۔ میں اپنی عمر کے اس حصے میں پہنچ چکا ہوں کہ اب سمندر کے طوفانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے لیے تو یہی بہتر ہے کہ جب یہ جہاز کسی بندرگاہ پر جا کر لگے تو تم مجھے کسی طرح سے یہاں سے نکال دو۔ میں فرار ہو کر دوبارہ برطانیہ پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ کیا خبر یہ لوگ کسی بندرگاہ پر جا کر ٹھہریں، کیونکہ تم ہی تو کہہ رہے تھے کہ 7 روز یہ لوگ سمندر میں سفر کر رہے ہیں، تو پھر اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ ماریا نے کچھ سوچ کر کہا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اس جہاز پر قبضہ کر لو؟ کیپٹن چونک پڑا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو بیٹی؟ بھلا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ میں اکیلا اتنے بڑے جنگی جہاز پر کیسے قبضہ کر سکتا ہوں؟ ماریا نے کہا کہ ہر بات اگر سوچ سمجھ کر کسی منصوبے کے ساتھ شروع کی جائے تو اس میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ کیپٹن نے کہا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ میرے ساتھی بھی یہاں موجود ہوں۔ ساتھی تو سارے غرق ہو گئے تھے۔ کیپٹن بولا، اگر کسی ملا سے مجھے وائرلیس مل جائے تو میں اپنی زبان میں یعنی اپنے کوڈ میں کسی جرمن جہاز یا عام دوست کو اس طرف بلا سکتا ہوں، مگر اس میں بھی خطرہ ہے کہ یہ جہاز گولہ باری کر کے اسے ہلاک نہ کر دے۔ ماریا نے کہا کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں وائرلیس لا کر دے سکتی ہوں، اور میں تو اس جہاز کے سارے عملے کو ہلاک بھی کر سکتی ہوں، مگر میں اتنا خون اپنے ساتھ لینا نہیں چاہتی۔ یہ بہتر ہے کہ تم وائرلیس کے ذریعے اپنے کسی جنگی جہاز کو بلاؤ اور اندر سے ہم بغاوت کر دیں اور یوں یہ جہاز تمہارے قبضے میں چلا جائے۔ کیپٹن نے کہا، سکیم بڑی اچھی ہے ماریا بیٹی، اب تم کوشش کرو کہ مجھے کسی طرح سے ایک وائرلیس سیٹ لا کر دے دو۔ میں کوشش کروں گی، بلکہ کوشش میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گی۔ اتنا کہہ کر ماریا واپس آ گئی۔ وہ کونے والے ایک کیبن میں جا کر لیٹ گئی۔ اس کیبن میں بھی کسی کا گزر نہیں تھا اور جہاز کا پرانا کاٹ کباڑ پڑا تھا۔ صبح آ کر اس نے ناشتہ کیا۔ پہلا یہ کام اس نے یہ کیا کہ جہاز کی مشینری والے کمرے میں آ گئی اور جائزہ لینے لگی۔ یہاں کئی قسم کی پیچیدہ مشینیں پڑی کام کر رہی تھیں۔ ساتھ والے کمرے میں وائرلیس سیٹ لگے تھے جن پر ملا بیٹھے دوسرے جہازوں کے لیے پیغام نشر کر رہے تھے۔ ماریا نے دیکھا کہ ایک وائرلیس سیٹ پر کوئی ملا نہیں تھا۔ وہ واپس اپنے کیبن میں آ گئی۔ رات کو جب جہاز پر بلیک آؤٹ ہو گیا تو وہ خاموشی سے اپنے کیبن سے نکل کر وائرلیس روم میں آ گئی۔ اب تقریباً 6-7 وائرلیس سیٹ خالی پڑے تھے، صرف ایک سیٹ پر کوئی ملا پیغام نشر کر رہا تھا۔ ماریا خاموشی سے آگے بڑھ کر کونے والے وائرلیس سیٹ کو اٹھا کر کندھے پر رکھ لیا۔ وائرلیس سیٹ پہلے تو نظر آ رہا تھا، مگر ماریا کے کندھے پر آتے ہی غائب ہو گیا۔
اس وجہ سے ملا کو شک ہی نہ پڑا کہ کوئی وائرلیس سیٹ اٹھائے لیا جا رہا ہے۔ ماریا بڑے آرام سے وائرلیس سیٹ روم سے لے کر باہر آ گئی۔ سیٹ تھوڑا بھاری تھا اور ماریا کو بوجھ محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ تیزی سے چل رہی تھی۔ کیپٹن شمل بے چینی سے ماریا کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ وہ آدھی رات کو آئے گی۔ جو ہی دروازے کے قفل کھلنے کی آواز آئی، کیپٹن چوکس ہو گیا۔ دروازہ کھلا اور اپنے آپ بند ہو گیا۔ یہ تم ہو ماریا بیٹی؟ ہاں کیپٹن شمل، میں ہوں۔ کیا وائرلیس سیٹ مل گیا؟ مگر مجھے تو دکھائی ہی نہیں دے رہا، ابھی میرے کندھے پر ہے۔ میرے ساتھ وہ بھی غائب ہے۔ جب اسے زمین پر رکھوں گی تو تم اسے دیکھ سکو گے۔ یہ لو، رکھ دیا میز پر۔ کیپٹن شمل نے دیکھا کہ ایک جدید قسم کا بڑا اعلیٰ وائرلیس سیٹ میز پر رکھا تھا۔ اس نے سب سے پہلے اندر سے دروازہ بند کیا اور وائرلیس سیٹ پر آ کر اسے آن کیا اور ٹک ٹک شروع کر دی۔ شاباش ماریا، تم نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ یہ میرا فرض تھا کیپٹن، میں تمہاری مدد کرنا چاہتی تھی۔ کیپٹن نے اپنی خفیہ زبان میں سگنل نشر کرنے شروع کر دیے۔ ہیلو چارلی، 203، 806 چارلی، سمندر میں خرگوش، درخت، مچھلی، بندر۔ ہیلو چارلی، 203، 800 چارلی۔ کیپٹن نے کئی بار آہستہ آہستہ آواز میں یہ سگنل دہرایا۔ دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ جب کیپٹن تھک گیا تو اس نے ماریا سے کہا، میرا خیال ہے میں کل پھر کوشش کروں گا۔ معلوم ہوتا ہے آج کی رات کسی کے پاس وائرلیس نہیں ہے۔ کیا دن کی کوشش نہیں ہو سکتی؟ دن میں وہ لوگ وائرلیس کے روم میں آتے ہیں۔ اس نے جنوبی ہند کے لیے سنگاپور ہیڈ کوارٹر کوئی پیغام نشر کرتا رہا۔ اچانک اس کی نگاہ کونے والی میز پر پڑی۔ اس میز کا وائرلیس سیٹ غائب تھا۔ کیپٹن کا ماتھا ٹھنکا۔ یہ وائرلیس سیٹ کہاں ہے؟ ملاحوں نے گھوم کر میز کو دیکھا، میز خالی تھی۔ سارا ابھی تو یہیں پر تھا۔ کیپٹن نے چیخ کر کہا، مگر اب کہاں ہے؟ سارے جہاز پر شور مچ گیا۔ ایک وائرلیس سیٹ چوری ہو گیا ہے۔ تمام ملاحوں سے پوچھ گچھ ہونے لگی۔ ہر جگہ تلاش کیا جانے لگا۔ جہاز کا کونا کونا چھان مارا، مگر وائرلیس سیٹ کہیں نہ ملا۔ کیپٹن نے اعلان کر دیا کہ خبردار، جہاز پر کوئی خطرناک جاسوس آن گھسا ہے۔ اسے جہاں دیکھا جائے پکڑ لیا جائے یا گولی مار دی جائے۔ مگر جاسوس ماریا ہی تھی، وہ کسی کو نظر نہیں آ سکتی تھی۔ کیپٹن شمل پر تو کسی کو شک بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ اس نے وائرلیس سیٹ چھپا رکھا ہے۔ وہ تو قیدی تھا اور کیبن میں بند تھا۔ وہ کہاں سے جا کر وائرلیس سیٹ لا سکتا تھا؟ کیپٹن شمل نے دوسری بار پھر سے کوشش شروع کر دی۔ ماریا اس کے پاس بیٹھی تھی۔ سگنل نشر ہونے شروع ہو گئے، مگر ایسا لگتا تھا کہ وہ سگنل دوسری طرف پہنچ نہیں رہے۔ اس نے ماریا سے کہا، آخر کیا بات ہے کہ سگنل دوسری طرف نہیں پہنچ رہے؟ ماریا نے کہا، کیا سیٹ ٹھیک ہے؟ اس میں تو کوئی خرابی نہیں ہے نا؟ ذرا غور سے دیکھو۔ کیپٹن شمل نے پوری طرح سے سیٹ کا جائزہ لیا تو اسے معلوم ہوا کہ اس سیٹ کی ایک بیٹری کا سیل ناقص ہے اور کمزور پڑ گیا ہے۔ اس نے ماریا سے کہا کہ میرا خیال ہے اس کا ایک سیل بے حد کمزور ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے سگنل پوری طاقت سے نشر نہیں ہو رہا۔ پھر کیا کرنا ہوگا مجھے؟ ماریا نے پوچھا۔ کیپٹن بولا، بیٹی ماریا، تمہیں کسی دوسری وائرلیس سیٹ سے بیٹری کا ایک طاقتور سیل اتار کر لانا ہوگا۔ ابھی کوشش کرتی ہوں۔ ماریا باہر نکل گئی۔ جاتے ہوئے وہ پھر سے قفل لگا گئی اور ماریا وائرلیس سیٹ کی طرف بڑھی اور جہاز کا سیکیورٹی آفیسر چھان بین کرنے قید خانے میں آ گیا۔ یہ کیپٹن شمل کی خوش نصیبی تھی کہ اس نے سیکیورٹی آفیسر کے قدموں کی آواز سن لی تھی۔ اس نے جلدی سے وائرلیس سیٹ کو چارپائی کے نیچے کپڑوں کے اندر چھپا دیا اور خود چارپائی پر لیٹ گیا اور ہائے ہائے کرنے لگا۔ سیکیورٹی آفیسر اندر داخل ہو گیا۔ اس نے گھور کر قیدی کیپٹن کو دیکھا، پھر چاروں طرف نگاہ ڈالی۔ کیبن میں کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر گرجدار باروب آواز میں بولا، کیا بات ہے؟ ہائے ہائے کیوں کر رہے ہو؟ جہاز کے کپتان نے خاص طور پر سیکیورٹی آفیسر کو جرمن قیدی کے پاس بھیجا تھا کہ جا کر معلوم کرے کہیں جاسوس کا تعلق اس کے ساتھ تو نہیں ہے۔ جرمن قیدی نے کہا کہ پیٹ میں بڑا درد ہو رہا ہے۔ ہائے ہائے، بکواس بند کرو، یہاں تمہارا علاج کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر تم درد کی وجہ سے مر گئے تو تمہاری لاش سمندر میں پھینک دی جائے گی۔ جرمن کیپٹن نے کوئی جواب نہ دیا۔ اسے بس ایک ہی فکر تھا کہ کہیں سیکیورٹی آفیسر کی نگاہ چارپائی کے نیچے پڑے ہوئے پرانے کپڑوں کے ڈھیر پر نہ پڑ جائے۔ سیکیورٹی افسر قریب ایک کوکھے پر بیٹھ گیا اور بولا، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ایک خطرناک جاسوس اس جہاز پر سوار ہو گیا ہے۔ اس نے ہمارا ایک وائرلیس سیٹ غائب کر دیا ہے۔ اگر تم ہمیں اس کے بارے میں کچھ بتا سکو تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ کیپٹن شمل نے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہا،
میرا کسی جاسوس سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ میں تو مصیبت کا مارا قید میں پڑا ہوں، درد سے بے حال ہو رہا ہوں۔ سیکیورٹی افسر چنگاڑا۔ لیکن جاسوس تم سے رابطہ ضرور کرے گا۔ تم دشمن ہو اور دشمن سے ہمیں کبھی بلائی کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ بولو، کیا تمہیں جاسوس ملنے آیا تھا؟ کیپٹن نے کہا، میں نے کہہ تو دیا ہے کہ مجھے کچھ معلوم نہیں۔ میں تو تم لوگوں کی قید میں ہوں، بے بس پڑا ہوں، باہر کفر لگا رہتا ہے، پھر کوئی جاسوس اندر کیسے آ سکتا ہے؟ سیکیورٹی افسر نے کوئی جواب نہ دیا، اٹھ کر کیبن میں ٹہلنا شروع کر دیا۔ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، وہ اس ڈنڈے سے دیواروں کو ٹھوک رہا تھا، جیسے کہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہیں وائرلیس سیٹ یا کوئی جاسوس تو نہیں چھپا ہوا۔ جرمن کیپٹن کی جان ہوا ہو رہی تھی، کیونکہ اسے ڈر تھا کہیں یہ شخص چارپائی کے نیچے کپڑوں کو نہ دیکھنا شروع کر دے۔ آخر وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا۔ سیکیورٹی افسر نے جھک کر چارپائی کے نیچے نگاہ ڈالی اور ڈنڈے سے پرانے کپڑوں کے انبار کو ہلاتے ہوئے کہا، یہ کیا ہے؟ جرمن کیپٹن کا رنگ زرد ہو گیا، پھر بھی سنبھل کر بولا، پرانے کپڑے اور کمبل پڑے ہیں۔ اس دوران میں کپڑوں کو ہلاتے ہوئے سیکیورٹی افسر کا ڈنڈا کسی سخت چیز سے ٹکرایا، وہ ٹھٹکا۔ اس نے کپڑوں کو جلدی سے ہٹایا تو نیچے وائرلیس سیٹ پڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور مونچھیں پھڑکنے لگی۔ تو یہ کام تمہارا تھا، مگر تم تو یہاں قید ہو، ضرور جاسوس نے تمہیں لا کر دیا ہے۔ یہ وائرلیس سیٹ ہے، بولو وہ کہاں ہے؟ جرمن کیپٹن سمجھ گیا کہ اب اس کی موت آ گئی ہے۔ اس نے کہا، تم میری جان بھی لے لو گے تو میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ یہ وائرلیس سیٹ مجھے کس نے دیا ہے۔ سیکیورٹی افسر نے زور سے ڈنڈا بوڑھے کیپٹن کی چارپائی پر مارا اور پھر اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا۔ حرام خور، تم کیا تمہارا باپ بھی ہمیں بتائے گا کہ یہ وائرلیس سیٹ تمہیں جہاز پر سے کس نے چوری کر کر دیا ہے؟ ہم تمہاری زبان کاٹ دیں گے، تمہارے کان اور ناک کاٹ دیں گے، تمہیں اذیت دے دے کر ہلاک کر دیں گے، تمہارے جسم کے خون کا ایک ایک قطرہ بہا دیں گے، آخر تمہیں بتانا پڑے گا کہ کون جاسوس تمہارے پاس آیا ہے۔ سیکیورٹی افسر نے جیب سے پستول نکال کر تان لیا، بولو نہیں تو ابھی ایک گولی تمہارے سر کے پار کر دوں گا۔ جرمن کپتان گھبرا گیا، وہ واقعی مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، کیا جواب دے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ ماریا کے بارے میں بتائے، وہ مر سکتا تھا مگر ماریا کا نام نہیں لے سکتا تھا، موت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے کہا، میں سچ کہتا ہوں کہ مجھے بالکل نہیں معلوم کہ یہ سیٹ کس نے لا کر یہاں رکھ دیا ہے۔ بکواس کرتے ہو؟ سیکیورٹی افسر نے زور سے ایک مکہ کیپٹن کے منہ پر دے مارتے ہوئے کہا۔ جرمن بوڑھے کیپٹن کا سر چارپائی سے ٹکرا گیا اور وہ گر پڑا۔ سیکیورٹی افسر نے اس کے سفید بال پکڑ کر اسے جھنجھوڑ کر کہا، بولو یہ سیٹ تمہیں کس نے لا کر دیا ہے؟ اتنے میں ماریا وائرلیس سیٹ کے لیے طاقتور بیٹری کا سیل لے کر اندر آ گئی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا، اندر آتے ہی اس نے کوئی اور ہی نقشہ دیکھا تھا۔ سیکیورٹی افسر پستول تانے کھڑا تھا اور وائرلیس سیٹ اس کے آگے زمین پر رکھا تھا اور جرمن بوڑھا کیپٹن زمین پر بری حالت میں پڑا تھا۔ وہ ایک دم ساری بات سمجھ گئی۔ اس نے آتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ سیکیورٹی افسر نے دروازہ اپنے آپ بند ہوتے دیکھا تو چونکا اور بولا، باہر کون ہے؟ اس کا خیال تھا کہ باہر سے کسی ملا نے دروازہ بند کیا ہے، مگر یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا کہ اندر سے کسی نے کنڈی چڑھا دی تھی۔ جرمن کیپٹن نے خدا کا شکر ادا کیا کیونکہ ماریا اندر آ چکی تھی۔ اسے پوری امید تھی کہ اب اس کی جان بچ جائے گی۔ سیکیورٹی افسر کا کیا ہوگا، اس کی اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ سیکیورٹی افسر جھک کر دروازے کی کنڈی کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ماریا نے اس کے ہاتھ پر زور سے ہاتھ مارا۔ پستول اس کے ہاتھ سے نکل کر دور کونے میں جا پڑا۔ ماریا نے لپک کر پستول اٹھا لیا، پستول اس کے ہاتھ میں آتے ہی غائب ہو گیا۔ سیکیورٹی افسر بونچکا ہو کر رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کون سا بھوت کمرے میں آن گھسا ہے۔ ماریا نے کہا، اب تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ وائرلیس سیٹ کون لایا ہے۔ سیکیورٹی افسر کی زبان کو جیسے تالا لگ گیا، اس کی تو طاقت ہی ختم ہو گئی تھی، اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے آنے لگے تھے۔ ماریا نے زور سے کہا، تم نے اس بوڑھے کپتان کو مار کر اس کے بڑھاپے کی توہین کی ہے، تمہیں اس کی سزا ملنی چاہیے۔ اور غور سے سنو، اس جہاز کی جاسوس میں ہوں، میرا نام ماریا ہے اور میں اس جہاز پر قبضہ کرنے آئی ہوں۔ میں جرمن ہوں اور تمہاری دشمن ہوں۔ سیکیورٹی افسر کبھی ادھر دیکھتا کبھی ادھر دیکھتا جہاں سے آواز آ رہی تھی، شکل نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ ایک دم سے دروازے کی طرف بھاگا، کنڈی اتار کر فرار ہو جائے، مگر ماریا اسے کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑ سکتی تھی، وہ ان کے لیے تباہی کا باعث بن سکتا تھا۔ ماریا نے پیچھے سے فائر کر دیا، گولی سیکیورٹی افسر کے سر پر لگی
اور وہ اچھل کر گرا اور تھوڑا سا تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ خطرناک کھیل۔ جرمن کیپٹن اپنی جگہ سے جلدی سے اٹھا۔ اب اس کی لاش کا کیا بنے گا ماریا؟ کہیں کوئی اس سے بڑی مصیبت نہ پڑ جائے۔ ماریا نے کہا فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اس کی لاش کو ابھی ٹھکانے لگائے دیتی ہوں۔ اس کا مر جانا ہی اچھا تھا، نہیں تو یہ باہر جا کر وائرلیس سیٹ کا راز فاش کر دیتا اور تم کبھی زندہ نہ بچ سکتے تھے۔ تم اکیلی اس کی لاش لے کر کہاں جاؤ گی؟ یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، میں جا رہی ہوں۔ یہ لو بیٹری کا سیل، یہ بالکل نیا اور طاقتور سیل ہے۔ تم اس کو سیٹ پر لگا کر سگنل دینے کی کوشش کرو، میں ابھی واپس آنے کی کوشش کروں گی، مگر مجھے دیر ہو گئی تو پھر کل رات کو آؤں گی۔ اتنا کہہ کر ماریا نے سیکیورٹی افسر کی لاش کو گھسیٹ کر کیبن سے باہر راہداری پر رکھا اور کیبن کا دروازہ بند کر کر پھر سے تالا لگا دیا اور سوچنے لگی کہ لاش کو کہاں لے جائے۔ لاش کو سمندر میں پھینکنے کے لیے اسے دوسری منزل پر سے گزر کر اوپر تیسری منزل پر ڈیک تک جانا تھا۔ خطرناک ہو سکتا تھا اور مشکل کام بھی تھا۔ کیوں نہ اس کی لاش کو دوسری منزل میں کسی جگہ ڈال دیا جائے؟ ماریا نے سوچا کسی کو شک بھی نہیں ہوگا۔ ماریا نے اندھیرے میں سیکیورٹی افسر کی لاش کو گھسیٹنا شروع کر دیا۔ وہ اسے سیڑھیوں پر سے لے کر اوپر والی منزل پر آ گئی۔ آدھی رات کی وجہ سے یہاں بالکل سناٹا تھا، کوئی پہرے دار بھی نہیں تھا، صرف سیڑھیوں کے اوپر ایک مدھم سا بلب جل رہا تھا۔ ماریا نے لاش کو اسی جگہ چھوڑا اور خود جا کر دیکھنے لگی کہ لاش کو کس جگہ ڈالا جائے۔ ایک کیبن کا دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا۔ ماریا نے اندر جا کر دیکھا کیبن میں پرانے لکڑی کے صندوق پڑے تھے۔ یہ جگہ اسے پسند آئی۔ واپس آ کر اس نے لاش کو گھسیٹ کر کیبن میں ڈالا اور دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد ماریا نے راہداری میں سے لاش کے خون کے سارے چھینٹے مٹا دیے۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ اپنے کونے والے کیبن میں جا کر لیٹ گئی۔ ادھر جرمن قیدی کیپٹن نے فرش پر گرے ہوئے خون کے سارے دھبے صاف کر دیے، وائرلیس سیٹ میں نیا سیل لگایا اور خفیہ زبان میں سگنل نشر کرنے شروع کر دیے۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد سگنل ملنا شروع ہو گئے۔ ہیلو راجا، دوسری طرف سے آواز آئی۔ جرمن کیپٹن نے اپنی خفیہ زبان میں پوچھا کہ کون بول رہا ہے؟ دوسری طرف سے آواز آئی، ہم جرمن آبدوز یو بوٹ 29 سے بول رہے ہیں۔ تم کون ہو؟ جرمن کیپٹن نے کہا، میں جرمن جہاز الفریڈ کا کیپٹن شمل بول رہا ہوں۔ میری بات غور سے سنو، میں اس وقت برطانوی جہاز کی قید میں ہوں۔ کسی طرح سے میرے ہاتھ ایک وائرلیس سیٹ آ گیا ہے۔ ادھر سے آواز آئی، تم کیا چاہتے ہو؟ جرمن کیپٹن نے کہا کہ میں اس جہاز پر قبضہ کرنے کے سارے انتظامات مکمل کر لیے ہیں، مجھے صرف 15-20 جان باز کمانڈر کی ضرورت ہے۔ کیا تم کمانڈر لے کر بحر الکاہل کے سمندر میں 30 ڈگری پر پہنچ سکتے ہو؟ سگنل پر ادھر سے آواز آئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 15 کمانڈر ایک زبردست برطانوی جنگی جہاز پر قبضہ کر لیں؟ جرمن کیپٹن نے سگنل دیا، تم اس کی فکر نہ کرو، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ یہ ذرا سی کوشش کے بعد ہم اس طاقتور برطانوی جنگی جہاز پر قبضہ کر سکتے ہیں، میں پوری ذمہ داری لیتا ہوں۔ اس کے بعد آدھی رات کو 12 بجے کے قریب سگنل آئے۔ ٹھیک ہے کیپٹن، میں کل رات تمہیں ہیڈ کوارٹر سے اجازت دے کر سگنل دوں گا۔ اوکے۔ دوسرے دن سیکیورٹی افسر کی گمشدگی کی خبر سارے جہاز پر پھیل گئی۔ جہاز کا کپتان فوراً قید خانے میں جرمن کیپٹن کے پاس آیا، کیونکہ اس نے آفیسر سیکیورٹی کو جرمن کیپٹن کے پاس پوچھ گچھ کے لیے بھیجا تھا۔ جرمن کیپٹن صاف مکر گیا، یہاں کوئی سیکیورٹی افسر آیا ہی نہیں جناب، میں تو کل سے پیٹ کے درد سے مر رہا ہوں، کسی نے مجھے نہیں پوچھا۔ برائے مہربانی مجھے دو گولیاں دے دے لا کر۔ شٹ اپ۔ کیپٹن نے کیبن کو چاروں طرف دیکھا، وہاں روشنی بہت کم تھی، جس کی وجہ سے اگر فرش پر کوئی خون کا دھبا رہ بھی گیا تھا تو اسے نظر نہیں آ سکتا تھا۔ مگر جرمن کیپٹن نے خون کے دھبے کمال ہوشیاری سے صاف کر دیے تھے۔ جہاز کا کپتان باہر نکل گیا، سارے جہاز میں سیکیورٹی افسر کی تلاش شروع ہو گئی۔ آخر دوپہر کو اس کی لاش سٹور میں پڑی مل گئی۔ جہاز پر دہشت سی پھیل گئی، پہلے وائرلیس سیٹ غائب ہوا تھا، اب سیکیورٹی افسر قتل کر دیا گیا تھا۔ جہاز میں دشمن کا جاسوس اپنا کام برابر کر رہا تھا اور کوئی اسے پوچھنے والا نہ تھا۔ جہاز کے کپتان نے لاش کے زخم کا معائنہ کیا، معلوم ہوا کہ گولی سیکیورٹی افسر کے پستول سے چلا کر اسے ہلاک کیا گیا تھا۔ کہیں اس نے خودکشی تو نہیں کی؟ ایک ڈاکٹر نے کہا۔ کیپٹن بولا، گولی کا نشان سڑ کے پیچھے سے ہے اور کوئی خودکشی کرنے والا پیچھے گولی چلا کر خودکشی نہیں کرتا۔
اسے کسی نے قتل کیا ہے اور قاتل میرے جہاز پر ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ کوئی تیسری واردات کرتا ہے یا ہم اسے پہلے پکڑتے ہیں۔ ہم اسے ضرور پکڑ لیں گے کیپٹن، وہ بچ کر نہیں جا سکتا۔ لیکن ابھی تو وہ ہماری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہے، اسی جہاز میں ہے اور نظر نہیں آ رہا۔ ایک بار پھر جہاز کے ایک ملا کو بلا کر پوچھ گچھ اور پڑتال کی گئی، کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ پستول بھی کہیں نہیں مل رہا تھا۔ پستول میں آخری گولی تھی جسے چلا کر ماریا نے اسے سمندر میں پھینک دیا تھا۔ ماریا بھی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اور ہنس رہی تھی کہ کتنے بے وقوف ہیں یہ لوگ، بھلا اسے کبھی پکڑ سکتے ہیں جو انہیں دکھائی ہی نہیں دے رہی۔ جہاز کے ہر کیبن کی پھر سے تلاشی لی گئی۔ جہاز کی تینوں منزلوں کی سیڑھیوں پر کڑا پہرا لگا دیا گیا۔ جہاز اب بحر الکاہل کو چھوڑ کر اقیانوس کے سمندر میں داخل ہو گیا تھا۔ دوسری رات کو 12 بجے ماریا بھی جرمن قیدی کیپٹن کے کیبن میں آ گئی۔ انہوں نے ٹھیک 12 بجے وائرلیس آن کر دیا اور جرمن عبدوس سے سگنل کا انتظار کرنے لگے۔ 12:30 پر سگنل آیا۔ ہیلو راجا، میں یو بوٹ 29 سے بول رہا ہوں۔ ہیلو راجا۔ ہیلو چارلی، میں جواب کا انتظار کر رہا ہوں۔ ہیڈ کوارٹر نے کمانڈر کے بارے میں کیا کہا ہے؟ ادھر سے جواب آیا، کیپٹن، ہیڈ کوارٹر نے اجازت دے دی ہے۔ پرسوں رات میری عبدوس 15 کمانڈر کے ساتھ 32 ڈگری بحر الکاہل میں نمودار ہوگی۔ جرمن کیپٹن نے جلدی سے کہا، نہیں، ہمارا جہاز میری جو اب اقیانوس کے سمندر میں آ چکا ہے۔ پرسوں رات تم لوگ 47ویں درجے جنوب مغرب کی طرف آنا۔ اوکے، ہمیں نشانی کیا ملے گی؟ جرمن کیپٹن نے کہا کہ جہاز کے عقب میں ٹارچ سے 3 بار وقفوں کے ساتھ روشنی کی جائے گی۔ اس روشنی کو دیکھتے ہی تم لوگ چلے آنا، باقی سارا بندوبست ہو چکا ہوگا۔ اوکے۔ جرمن کپتان نے وائرلیس بند کر دیا۔ اگرچہ یہ ساری گفتگو خفیہ اشاروں اور ہندسوں کے ساتھ ہو رہی تھی، پھر بھی اسے ڈر تھا کہ کہیں ان کے سگنل جہاز والے وائرلیس روم میں نہ سن لیے جائے۔ وائرلیس روم میں ان کے سگنل بھی لے لیے گئے تھے۔ ایک انگریز وائرلیس سیٹ پر جھکا بیٹھا تھا کہ اسے سگنلوں کی آواز آئی۔ خفیہ زبان میں نشر کیے جا رہے تھے یہ سگنل۔ اس نے انہیں سمجھنے کی بہت کوشش کی مگر نہ سمجھ سکا۔ جب اس نے یہ سراغ لگایا کہ سگنل کہاں سے ہو رہے ہیں تو یہ دیکھ کر اس نے کیپٹن کو بلایا کہ سگنل اس کے اپنے جہاز سے نشر ہو رہے تھے۔ کیپٹن نے آتے ہی کان لگا دیے، سگنل نشر ہونا بند ہو گئے تھے۔ جہاز کے کس حصے سے سگنل کیے جا رہے تھے؟ کیا تم یہ بتا سکتے ہو؟ آپریٹر نے کہا، سر، میرا اندازہ ہے کہ جہاز کے عقبی حصے کی طرف سے کوئی سگنل دے رہا ہے۔ غضب ہو گیا، دشمن ہمارے جہاز میں بیٹھا ہمیں احمق بنا رہا ہے، جہاز کو تلاش کیا جائے۔ آدھی رات کو ایک بار پھر سارے ملا پستولیں لے کر جہاز کی تلاشی لینے نکل کھڑے ہوئے۔ جرمن کپتان نے یہ عقلمندی کی تھی کہ وائرلیس سیٹ ماریا کے حوالے کر دیا تھا کہ وہ اسے سمندر میں پھینک دے۔ ماریا نے اسی وقت وائرلیس سیٹ کو لے جا کر سمندر کی لہروں کے حوالے کر دیا تھا۔ اب چاہے جتنی مرضی تلاشی ہو۔ ملا جرمن کپتان کے کیبن میں بھی آگئے۔ انہوں نے ایک ایک شے کی تلاشی لی مگر کوئی وائرلیس سیٹ کیا، اس کا ایک پرزہ بھی نہ ملا۔ کوئین میری جہاز کا انگریز کپتان چکر میں آ گیا تھا کہ اگر وہ ہیڈ کوارٹر کو اطلاع کرے تو یہ اس کی بدنامی تھی کہ اس کے جہاز پر دشمن کا جاسوس چھپا ہے اور وہ اسے گرفتار نہیں کر سکا۔ اس طرح سے اس کی ترقی رک سکتی تھی۔ چنانچہ اس نے ہیڈ کوارٹر کو بالکل اطلاع نہیں کی تھی اور اپنے طور پر جہاز کی تلاشیاں لے رہا تھا جس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ ایک دن گزر گیا، دوسری رات بھی گزر گئی۔ تیسرے دن ماریا چھپ کر جرمن کپتان کے کیبن میں آ گئی اور جا کر کہا، آج رات کے 12 بجے جرمن عبدوس کو سمندر سے ابھرنا ہے۔ کپتان نے کہا، ہاں، تم نے ٹارچ کا بندوبست کر لیا کیا؟ ماریا نے ایک ٹارچ جیب سے نکال کر چارپائی پر رکھ دی۔ کیونکہ ماریا کے ہاتھ میں جرمن کپتان کو ٹارچ نظر نہیں آ سکتی تھی، چارپائی پر رکھتے ہی جرمن کپتان نے ٹارچ کو دیکھ لیا۔ اس نے اسے اٹھا کر بٹن دبایا، ٹارچ روشن ہو گئی۔ شاباش میری بیٹی، تم نے بڑا کام کیا ہے۔ اگر ہم اس برطانوی جنگی جہاز پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئے تو یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ میں تمہیں جرمن کمان کی طرف سے بہادری کا سب سے بڑا اعزاز دوں گا۔ ماریا ہنس پڑی، شکریہ کیپٹن، مجھے کسی اعزاز کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جو کچھ کر رہی ہوں اپنے طور پر کر رہی ہوں کیونکہ میں کسی کو قید نہیں دیکھ سکتی۔ اچھا اب تم ہوشیار ہے نا؟ آج رات ٹھیک 12 بجے یو بوٹ 29 عبدوس سمندر کی سطح پر ابھرے گی اور اس میں سے 15 کمانڈر نکلیں گے۔ تمہیں انہیں 3 بار وقفوں کے ساتھ
ٹارچ کی روشنی کا سگنل دینا ہوگا، اس کے بعد وہ جہاز کے عقب تک پہنچ جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ تم نے کیا بندوبست کر رکھا ہے؟ ماریا نے کہا، میں نے ایک رسی کی سیڑھی حاصل کر لی ہے، وہ سیڑھی میں جہاز کے عقب میں پھینک دوں گی۔ کمانڈر اس سیڑھی پر سے چڑھ کر اوپر آ جائیں گے۔ پھر یہ کہ جس وقت کمانڈر آئیں گے میں تمہیں یہاں سے آزاد کروا کر جہاز کے عقب میں لے جاؤں گی۔ تو تم انہیں اپنے ساتھ یہاں لے آؤ گے اور یہاں سے حملے کی اسکیم تیار کی جائے گی، لیکن ان لوگوں کو میرے بارے میں کچھ نہیں بتانا ہوگا۔ بہت اچھا، میں تیار رہوں گا۔ ماریا چلے گئے اور اب وہ رات کا انتظار کرنے لگی۔ ادھر جرمن خطرناک آبدوز U-29 اوقیانوس کے سمندر میں پہنچ چکی تھی اور 45 ڈگری جنوب مغرب کی جانب آگے بڑھ رہی تھی۔ آپریشن روم میں ان کے ریڈار پر جہاز کا کپتان جھکا ہوا دیکھ رہا تھا۔ برطانوی جہاز کوئین میری کس مقام پر ہے؟ آخر ریڈار نے جہاز کی سمت ظاہر کر دی۔ جہاز کوئین میری وہاں سے 3 میل جنوب مغرب میں سفر کر رہا تھا۔ کپتان نے دوسرے کمرے میں جا کر سرخ لائٹ آن کر دی۔ 15 چنے ہوئے جرمن کمانڈرز وہاں آرام کر رہے تھے۔ یہ بڑے بے خوف، نڈر اور تجربہ کار کمانڈر تھے۔ انہوں نے بڑے زبردست بہادر کام کیے تھے۔ کپتان نے انہیں ہوشیار کرتے ہوئے کہا کہ تیار ہو جاؤ۔ کمانڈر ایک دم سے ہوشیار ہو گئے۔ انہوں نے ربر کے سیاہ لباس پہن لیے اور چہروں پر سیاہ روغن مال لیا تاکہ اندھیرے میں وہ نظر نہ آ سکے۔ ربر کی کشتیاں نکال کر رکھ دی گئی تھیں۔ ٹھیک 12 بجے آبدوز نے سمندر میں ابھرنا شروع کر دیا۔ جب آبدوز سمندر کے اوپر آ گئی تو اس کا ڈھکن کھول دیا گیا۔ سب سے پہلے کمانڈر باہر آیا۔ اس کے بعد 15 کمانڈرز ربر کی کشتیاں لے کر عرصے پر آ کر بیٹھ گئے۔ آبدوز کے کمانڈر نے جیب سے سرخ رنگ کی ٹارچ نکال کر ہاتھ میں پکڑ لی اور گھڑی کو تکنے لگا۔ ٹھیک 12 بجے اس نے خاص زاویے کی جانب رخ کر ٹارچ کو چلا کر ایک بار لہرایا۔ ٹارچ بجھا دی۔ 3 میل کے فاصلے پر سمندر کے اندھیرے میں ایک سیاہ سایہ سا دکھائی دے رہا تھا۔ اسی وقت اس سیاہ سائے پر 3 بار ٹارچ کی روشنی ہوئی۔ پھر وقفہ ہوا۔ اس کے بعد پھر 3 بار روشنی چمکی۔ اس طرح سے تیسری بار جب ٹارچ کی روشنی چمک کر بھی بجھی تو کمانڈر نے آہستہ سے کہا، سمندر میں اتر جاؤ۔ کمانڈر نے سمندر میں ربر کی کشتیاں ڈال دی اور ان کے ساتھ خود بھی چھلانگ لگا دی۔ وہ کشتیوں میں سوار ہو کر اندھیرے میں جہاز کوئین میری کی طرف بڑھنے لگے۔ دوسری طرف ماریا ٹارچ لے کر جہاز کے عقب میں کھڑی تھی۔ جب اس نے اندھیرے میں دور سمندر کی سطح پر 3 سیاہ دبے اپنی طرف بڑھتے دیکھے تو وہ جلدی سے نیچے آ گئی اور سیدھی قیدی کپتان کے کیبن کا قفل کھول کر اندر آ گئی۔ وہ لوگ آ رہے ہیں، جلدی سے میرے ساتھ چلو۔ قیدی کپتان ماریا کے ساتھ کیبن سے باہر آ گیا۔ انہوں نے کیبن کا دروازہ باہر سے بند کر دیا اور سیڑھیوں میں سے بلیوں کی طرح سے چلتے ہوئے جہاز کے عقب میں آ گئے۔ جرمن کپتان نے دیکھا کہ رسی کی سیڑھی نیچے گری ہوئی تھی اور تھوڑی سی پانی میں ڈوبی ہوئی تھی کیونکہ جہاز آگے چلا جا رہا تھا۔ ماریا نے کہا، اب تم میری فکر نہ کرنا، نہ مجھے آواز دینا کپتان، میں تم لوگوں کے ساتھ ساتھ چلوں گی اور تمہاری خفیہ مدد کروں گی، تمہارا راستہ صاف کروں گی۔ ٹھیک ہے ماریا بیٹی، تمہارا شکریہ۔ ماریا وہاں سے چلے گئی۔ جرمن کپتان چھپ کر جہاز کے عقب میں کھڑا تھا۔ جہاز پر مکمل خاموشی تھی۔ ہر طرف اندھیرا تھا۔ ایک پہرے دار سپاہی رائفل لیے پہرا دے رہا تھا۔ جرمن کپتان کو صرف اس کی طرف سے خطرہ تھا کہ کہیں یہ سارا کھیل نہ بگاڑ دے۔ ادھر کمانڈر کی کشتیاں جہاز کے قریب پہنچ چکی تھیں۔ اب جہاز کے پیچھے پیچھے آگے کو بڑھ رہی تھیں۔ کمانڈر نے جہاز پر سے گری ہوئی رسی کو دیکھ لیا تھا۔ کمانڈر نے اندھیرے میں جانوروں کی آوازیں نکال کر ایک دوسرے کو خفیہ اشارے کیے اور ایک اور کمانڈر نے کشتی پڑے سے کود کر سمندر میں چھلانگ لگا کر پیچھے کو جاتی رسی کی سیڑھی کو پکڑ لیا۔ اس کے ساتھ ہی باقی کمانڈر بھی سمندر میں کود گئے۔ انہوں نے سیڑھی پر سے جہاز پر چڑھنا شروع کر دیا۔ ٹھیک جس وقت کمانڈر سیڑھی پر چڑھ رہے تھے، پہرے دار کو کچھ شک سا پڑ گیا۔ وہ چکر لگاتا جہاز کے عقب کی طرف آ گیا۔ یہاں جرمن قیدی کیپٹن شمل چھپ کر کھڑا کمانڈر کے اوپر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اچانک پہرے دار نے عقب میں جان کر دیکھا تو سیاہ رنگ کے کچھ سائے اسے جہاز پر چڑھتے نظر آئے۔ اس نے رائفل کا رخ نیچے کر اونچی آواز میں کہا، ہینڈز اپ! کام خراب ہونے والا تھا۔ اگرچہ پہرے دار نے دوسری آواز نکالی تو جہاز کے ملا چوکس ہو جائیں گے اور اگر اس نے گولی چلا دی تو سارا جہاز بیدار ہو جائے گا اور سارے کی ایک رائے پر پانی پھر جائے گا۔ ماریا بھی بھاگ کر آ گئی۔ اس نے بھی پہرے دار کی آواز سن لی تھی، مگر اس سے پہلے کہ ماریا وہاں پہنچے جرمن قیدی کی کپتان نے اپنا کام کر دکھایا۔ اس نے
पीछे से पहरेदार को धक्का दिया और वो समंदर में गिर गया। काम बखत ने गिरते गिरते गोली चला दी। एक धमाका हुआ और रात की खामोशी में एक शगाफ पैदा हो गया। कमांडर अब जहाज के अर्शे पर चढ़ रहे थे। जर्मन कप्तानों ने सरगोशी में कहा, यहाँ अंधेरे में छुपकर बैठ जाओ, कहीं गोली की आवाज पर नीचे से कोई आ न जाए। कमांडर्स एकदम से नीचे होकर अंधेरे में छुपकर बैठ गए। इनमें से हर एक के हाथ में ऑटोमेटिक मशीन गन थी जो 1 मिनट में 1000 गोली फायर करती थी। मारिया जरा फासले पर खड़ी थी और ये देख रही थी कहीं गोली की आवाज सुनकर जहाज के मुल्ला ऊपर तो नहीं आ गए। जर्मन कप्तान भी अंधेरे में एक मशीन के पीछे छुपा गौर से डेक के दरवाजे को तक रहा था। ऐसा लगता था कि गोली की आवाज नीचे किसी ने नहीं सुनी, लेकिन दूसरा जो मुल्ला पहरा दे रहा था वो भागता हुआ इधर आ गया। उसने गोली की आवाज सुन रही थी। इससे पहले पहरेदार को आवाज दी, जैक, हेलो जैक, तुम कहाँ हो? मगर जैक कहीं भी नहीं था। पहरेदार ने दूसरी बार आवाज दी, फिर भी कोई जवाब न आया तो इसने सोचा कि भागकर नीचे कैप्टन को इत्तला करनी चाहिए। वो भागता हुआ डेक की सवारियों के पास आया। यहाँ टेलीफोन ताक में रखा था। मारिया करीब ही खड़ी थी। पहरेदार ने टेलीफोन की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि मारिया ने उसकी गर्दन पर ऐसा हाथ मारा कि वो लड़खड़ाकर गिर पड़ा। जर्मन कैप्टन ये सारा मंजर देख रहा था। कमांडर भी ये सारा देख रहा था। जर्मन कैप्टन ने जब पहरेदार को टेलीफोन बूथ की तरफ लपड़ कर जाते देखा तो वो भी एक बार डर गया, मगर इसने उस नीचे खतरे का अलार्म कर दिया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। लेकिन ऐन मौके पर मारिया ने अपना काम कर दिखाया था। एक दफा तो कमांडर ने हैरानी से पूछा, ये शख्स कैसे गिर पड़ा? क्या मैं जाकर इसे चाकू से हलाक कर दूं? जर्मन कैप्टन को यकीन था कि मारिया ने इसका काम तमाम कर दिया होगा। जल्दी से बोला, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी जगह पर खामोश बैठे रहो, जब तक मैं ना कहूँ हरगिज़ अपनी जगह से ना हिलना। इतने में मारिया ने टार्च को जलाकर सब ठीक है का सिग्नल दिया। जर्मन कैप्टन ने कमांडर को इशारा किया, मेरे पीछे चले आओ। मारिया आगे आगे राहदारी में जा रही थी। रास्ता बिल्कुल साफ था। इसने एक पहरेदार को देखा जो सो रहा था। पीछे पीछे जर्मन कैदी कप्तान और कमांडर खरगोशों की तरह से आवाजें निकाले बगैर आराम से कदम बढ़ाते चले आ रहे थे। आखिर एक एक करके सारे जर्मन कैप्टन के कैबिन में आगे मारिया बाहर ही खड़ी रही और पहरा देती रही। अंदर जाकर जर्मन कप्तान ने कहा, सुनो, तुम में से 2 आदमी जहाज के कप्तान के कैबिन में जाकर इसे गिरफ्तार करेंगे। अगर कप्तान ने मुकाबला करने की कोशिश की तो इसे फौरन गोली मार देना। 5 कमांडर जहाज की दूसरी मंजिल पर जाकर बारूद और असला खाने पर कब्जा करेंगे। बाकी 6 आदमी तमाम सोए हुए मुल्लाओं को छुरे चाकुओं से हलाक कर देंगे। खबरदार, पिस्तौल और मशीन गन सिर्फ इस वक्त चलाना जब तुम्हें अपनी जिंदगी खतरे में नजर आए। बाकी आदमी नीचे इंजन रूम में जाकर कब्जा करेंगे और जहाज को रोक देंगे। ठीक है? ठीक है, कमांडर ने सरगोशी में कहा। कोई सवाल? कोई नहीं। जहाज का नक्शा तुम्हें सप्लाई कर दिया गया होगा और तुम सबको मालूम होगा कि असला खाना, इंजन रूम और कप्तान का कैबिन कहाँ है। सब मालूम है सर। ओके, 1 मिनट ठहरो। जर्मन कप्तान दबे पांव बाहर निकल गया। उसे यकीन था कि मारिया वहां जरूर खड़ी होगी और इसे देखकर जरूर उसकी तरफ मतवज्जो होगी। यही हुआ था। मारिया पहरा दे रही थी। उसने जर्मन कप्तान को बाहर आते देखा तो आहिस्ता से करीब आकर बोली, रात गुजर रही है कैप्टन, जल्दी से हमला शुरू करवा दो।